لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی طبی بنیاد پر ضمانت منظور کر لی۔ مریم نواز کی درخواست ضمانت کی سماعت پیر کے روز ہوگی۔ میاں نواز شریف کی ضمانت پوری قوم کے لیے خوشی کی خبر ہے، شہباز شریف کا بیان۔ کیا حکومت میاں نواز شریف کے بیرون ملک علاج میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ اس وقت سیاسی منظرنامے پر مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ پس منظر پر چلا گیا ہے۔ میاں نواز شریف شدید علیل ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان کی خیریت دریافت کی ہے، ان کو بیسٹ وشز بھیجی ہیں۔ ہونے کا سیاسی اختلاف ایک طرف، مگر نواز شریف صاحب کے لیے دعا گو ہوں۔ سروسز ہاسپٹل میں اس وقت ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون حکومت کو ان کی بیماری کے حوالے سے بار بار ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے اور سب سے زیادہ ٹاپ سٹوری نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے، سو اس میں بات کریں گے۔ لیکن اوورآل گورنمنٹ کی کارکردگی، کون کون سی قانون سازی ہوئی، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ I extend a very warm welcome to فروغ نسیم صاحب. Thanks for joining us on the program. جی تھینک یو ویری مچ۔ فروغ نسیم صاحب، سب سے پہلے میاں نواز شریف کی صحت اس وقت خراب ہے، پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کی ہے، سو طبی بنیادوں پر ضمانت کے ذریعے کیا بیرون ملک جا سکتے ہیں؟ اس میں کیا کہتا ہے قانون؟ دیکھیے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو پھر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جو ڈیوٹی ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو دوسرے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہسپتال ہے، وہ ایڈوائز دیتے ہیں۔ پھر اگر میڈیکل بیل موو کی جاتی ہے، جو کہ جیسے اس کیس میں موو کی گئی ہے، تو ڈاکٹروں کی رپورٹیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ عدالت نے، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی اسپیکنگ عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریکویسٹ جینون ہے، کیا واقعی، اور وہ ریکویسٹ جینون ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس کرتی ہیں، کوئی بورڈ بٹھایا جاتا ہے، ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے نہ وکیل ڈاکٹر ہوتا ہے نہ جج ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جس طرح میڈیکل پروفیشن یعنی ڈاکٹرز جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں، عدالت کا فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ میڈیکل جو ایڈوائز آتی ہے، میڈیکل رپورٹس آتی ہیں، کوئی بورڈ ہوتا ہے، جو ٹیسٹس ہیں، وہ کیا ڈٹرمن کرتے ہیں۔ رائٹ، جو ایک آئی نو کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو خاص طور پہ شاید گراں گزرے میرا سوال، لیکن کیونکہ یہ 6 مگوئیاں ہوئیں، پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ٹائمنگ کی وجہ سے کہی جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے، دوسری طرف یہ خبریں ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو کسی سے ڈیل کریں گے، اور اگر ان کی طبیعت نواز شریف صاحب کی جینونلی خراب ہے تو وہ ٹیسٹ کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ وہ مطلب اگر کسی کے کوئی ایسے پلیٹلیٹ کم ہو گئے کہ واقعی ان کو اتنی زیادہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے، اللہ صحتیاب کرے، میں دوبارہ کہتا ہوں، اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، یا پاکستان میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ ڈیپینڈ کریں گی۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا نہ تو کسی ڈیل سے تعلق ہے، وہ تعلق ہوتا ہے مٹیریل کی جینونس پہ، کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز ہی ایڈوائز کر کے جج کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے حساب سے بیسٹ کورس آف ایکشن یہ ہے۔ جو پرانی ان کی میڈیکل رپورٹس تھیں اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو جیل میں رہتے ہوئے ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر ایسی کوئی ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں تو یعنی جو پہلے بھی فیصلے ہوئے تھے وہ کوئی ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے برخلاف نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور اس کو عدالت نے رد کر دیا ہو۔ خیر فیڈرل گورنمنٹ کی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ اگین میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اس میں بالکل سیاست نہیں کریں۔ اگر میڈیکل رپورٹ ایسی آتی ہے تو جو عدالتی فیصلہ ہوگا وی آر باؤنڈ بائی دیٹ، اس کو آنر کیا جائے گا۔
ایک اور اب جو مسلسل تنقید ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا پی ایم ایل این کی طرف سے برملا، احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی، دیگر رہنماؤں نے بھی، وہ مریم نواز صاحبہ کی ملاقات کے حوالے سے تھی. پہلے تو جج صاحب نے اجازت نہیں دی، پرائم منسٹر سے جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو جج کا فیصلہ ہے. پھر اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پرائم منسٹر نے ہی ڈائریکٹیو دیا اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات کرا دی گئی ان کے والد سے. پھر احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کو رات کے وقت میں واپس کیوں لے گئے، وہیں رہنے دیتے اپنے والد کے پاس. اب یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، بہت ساری ہیومن فیلنگز ہیں، بٹ واٹ از دا لا ان دس کیس کہ اگر کون رشتہ دار رہ سکتا ہے، کس کو اجازت ہے؟ دیکھیں اس پہ جنرلی اسپیکنگ تو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ونڈو ضرور ہے کہ جس میں اگر ایسی کوئی ایمرجنٹ سچویشن ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو ایک لیول تک تو اپنا پاور کو ایکسرسائز کر سکتی ہے، لیکن اس کے بیونڈ گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو یہ جو بھی مریم صاحبہ کی ملاقات کرائی گئی وہ بالکل ہم سارے فیملی والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، کوئی ایسا بالکل بھی 1% بھی کوئی میلس نہیں ہے، نہ ہوگی، نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلے جو ہیں، عدالتوں کے سامنے جو مٹیریل پیش کیا جاتا ہے، فیصلے دیکھیے اس پہ ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک اور معاملہ جو الزام لگا کہ گورنمنٹ نے شاید گورنمنٹ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے جس سے طبیعت خراب ہوئی ہے، اس پہ کوئی کیس بن سکتا ہے؟ مطلب یہ یا تو کو بتایا جائے کہ کون سی ایسی نیگلیجنس ہے، مطلب اس کو پرٹیکولرائز کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. ایک بات تو وہی کہتے ہیں کہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں کھانے دیتے. دیکھیں میں گزارش کروں کہ اگر اس قسم کا الزام ہے کہ جی کیونکہ وہ جیل میں ہے تو ان کو بڑا ٹینشن تھا، بڑا ڈپریشن تھا اور اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اب دیکھیے جیل میں ڈالنے کا فیصلہ عمران خان کا نہیں تھا، منسٹری آف انٹیریئر کا نہیں تھا، اعجاز شاہ کا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کو جیل میں گورنمنٹ نے ڈال دیا ہو، بلکہ وہ جب جیل میں گئے ہیں تو کورٹ کے آرڈر کے کانسیکوینس میں گئے ہیں. اس کے بعد ان کی اپیلیں اس میں آتی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک دفعہ وہ آرڈر سسپینڈ بھی کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ باہر آ گئے تھے. پھر اس کو سپریم کورٹ نے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو انٹرفیئر نہیں کیا. ان کا جی ہمارے حساب سے میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے اس طرح کی کوئی بات تھی کہ شاید آرڈر درست نہیں ہے لیکن ہم اس لیے انٹرفیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اپیل میں ہمارا سپریم کورٹ کا جورسڈکشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو اس کے کانسیکوینس میں وہ باہر بھی آ گئے تھے. اس کے بعد جب دوبارہ فیصلہ ہوا تو دوبارہ اگین ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا. نہ وہ عمران خان کا فیصلہ ہے نہ کسی منسٹری آف انٹیریئر کا فیصلہ ہے، تو ان کو دوبارہ سے اندر جانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے اس کی اپیلیں شپیلیں کی، پھر سپریم کورٹ میں بھی معاملات گئے. سپریم کورٹ میں ان کی جو بیل ہونی تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی. تو لہٰذا یہ ذرا سا بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں عمران خان نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے ان کو جیل میں ڈالا ہو، یا عمران خان نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے ان کو جیل رولز کے خلاف برخلاف کوئی سہولتیں دی ہوں، یا تو کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ جی ان کو جو وہاں چیز ہوئی ہے وہ جیل رولز کے خلاف تھی تو پھر کوئی بات ہو. تو اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ کیونکہ وہ پابند سلاسل تھے اور جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہوا اور ڈپریشن کے عوض میں ان کو اتنی شدید بیماری ہوئی، تو پھر جیل میں تو ڈپریشن ہوتا ہے. اللہ کی ذات سب کو محفوظ رکھے. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں، ان سے پہلے بھی میں نے کہا منی ٹریل دے دیں، آج دے دیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو بات منی ٹریل پہ تھی، لیکن بہرحال آج سچویشن تو کچھ اور ہے. آج جو ان کی میڈیکل بیل ہے، یہاں تک کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہر عدالتی فیصلے کو آنر کرے گی. آپ نے کہا منی ٹریل دے دیں، یہ بہت دفعہ کہی گئی بات، لیکن پھر بیچ میں ہم نے منی دینے کی بھی بات سنی جب پلی بارگیننگ کی بات تھی، اور یہ کہا گیا کہ پلی بارگین میں آلموسٹ بات ہو گئی، لیکن ایک پارٹی کہی تھی کہ ہم اوپن نہیں دیں گے، دوسری پارٹی کہی تھی نہیں ہم اوپن ہی لیں گے. یہ خبریں آئیں، بٹ ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے دینے کی کوئی بات ہوئی ہو. اچھا میں آپ کو بتاؤں فرینکلی سپیکنگ، میرے پاس میرے سامنے تو یہ کسی نے بات نہیں کی
میڈیا ہی میں نے یہ سنا ہے, دونوں سائڈز کی طرف سے اس طرح کی بات ضرور ہوئی ہے, لیکن جہاں تک کہ میرا تعلق ہے تو میرے سامنے نہ کسی نے ڈسکشن کیا ہے, نہ بلکہ جہاں تک بہت ملاقاتیں میری پرائم منسٹر صاحب سے رہتی ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ان سے یہی سنا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, اور نہ میں نے کبھی ڈیل کی کوئی بات کبھی میں نے سنی نہیں. تو جہاں تک کہ اگر پیسے دینے والی بات ہے تو اس کا جو لیگل موڈیلٹی ہے سوائے پلی بارگین کی اور کچھ نہیں ہے. کسی کی کوئی پلی بارگین ہوتی ہے, کوئی اس میں پیسے دیتا ہے, ڈپازٹ کرتا ہے, یہ بھی, لیکن پلی بارگین بھی جو ہے وہ عدالت سے انڈورس ہوتی ہے, کوئی اٹھ کے اس طرح پلی بارگین نہیں کر سکتا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ قیافہ بھی ہے, کنسپیریسی تھیوریز بھی ہیں. رائٹ. فاروق نسیم صاحب, ہم ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد اور معاملات پہ بات کریں گے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کے پورے نظام کی تبدیلی کا وعدہ کیا تھا. اس لیے ان پہ پریشر یقیناً پہلے دن سے ہے. کل پرائم منسٹر نے یہ بات بھی کی کہ وہ اتنے عرصے سے حکومتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی حکومت پر اتنا پریشر نہیں ہے جتنا ان کی حکومت پر پہلے دن سے ڈالا گیا. بٹ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی پر پریشر ڈالا گیا, مگر وجہ یہ تھی کہ امیدیں بھی لوگوں کو اتنی زیادہ تھیں. امیدیں بہت بیس کرتی تھیں ان پرومسز پر جو الیکشن میں کیے گئے. اب یہ جو معاملات تھے, کیونکہ سسٹم کی تبدیلی کی بات تھی, اس کے لیے قوانین میں ترمیم نہایت ضروری ہیں, لیکن اپوزیشن کے ساتھ جاری محاذرائی کی وجہ سے حکومت کو قانون سازی میں مشکلات کا سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ قوانین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے بجائے آرڈیننس کا سہارا لینا پڑا ہے, جس پر اپوزیشن پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنے کا الزام لگا رہی ہے اور پارلیمنٹ کا ماحول مزید خراب ہو رہا ہے. حال ہی میں حکومت نے 8 اہم قوانین جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا. اس پر پہلے بریفنگ بھی دی تھی کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے, فاروق نسیم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بریفنگ دی تھی ایکچولی. ان پہ ایک نظر ڈالیں. 8 اہم قوانین صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا فیصلہ. کیبنٹ نے ان قوانین کی نفاذ کی منظوری دے دی ہے. ان ترمیم میں احتساب آرڈیننس 1999 میں تبدیلی بھی شامل ہے. نیب آرڈیننس کے تحت 5 کروڑ سے زائد کرپشن کے الزام میں گرفتار شخص کو صرف سی کلاس ہی دی جائے گی. بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے. بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ میں وسل بلوئر کی تعریف شامل کی گئی ہے. وراثت کے سرٹیفکیٹ 15 روز میں جاری کیے جائیں گے. دیوانی مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کے خاتمے کے لیے بھی قوانین میں ترامیم لائی گئی ہیں. دوسری اپیل کا حق ختم کر دیا گیا ہے ان میں. اور یہ بہت سارے معاملات جو ہم نے پہلے پروگرام جس وقت یہ بریفنگ دی تھی تب بھی اس میں آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا. سو فاروق نسیم صاحب, سب سے پہلے تو جو پولیٹیکل اینگل ہے کہ آرڈیننس کا سہارا لینا پڑتا ہے گورنمنٹ کو بار بار, جمہوریت کے لیے کتنا صحت مند ہے یہ ٹرینڈ؟ میرے خیال میں رسپیکٹفلی جمہوریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جمہوریت وہ ہے جو آئین ہمیں بتاتی ہے. ایسا کوئی بھی قدم اگر غیر آئینی ہے تو وہ غیر جمہوری ہے, اور ایسا کوئی قدم جو کہ آئین کے حساب سے ہے تو وہ غیر جمہوری نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈسکشن ہی ود ڈیو رسپیکٹ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل بہت سی چیزیں ایسی ہیں قوانین میں, جیسے فار ایگزامپل ایمرجنسی لگانے کی بات ہے. تو ایمرجنسی لگانے کی بات تو آئین میں موجود ہے, لیکن اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. اگر وہ انگریڈینٹس ہوں گی تو ایمرجنسی لگائے گی, پھر پارلیمنٹ نے اس کو چیک کرنا ہے, کورٹوں نے اس کو چیک کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایمرجنسی پروویژن جو ہے وہ غیر جمہوری ہے تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت وہ ہے جو آئین بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہے. اب اسی طرح آرڈیننس ہے. آرڈیننس جو ہے آرٹیکل 89 ہے یا 128 ہے یا 129 ہے پروونس کے لیے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی آرڈیننس ہو سکتا ہے. اچھا, آرڈیننس کب ہو سکتا ہے؟ آرڈیننس جب ہو سکتا ہے جب اسمبلی سیشن میں نہیں ہو. اچھا, اگر کوئی چیز لیجسلیشن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو نمبرز چاہیے. نیشنل اسمبلی میں آپ کے پاس نمبرز ہیں, سینٹ میں آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. اپوزیشن بہترین لوگ ہیں, بھائی ہیں ہمارے, بہنیں ہماری. اب جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں
जजेस की तादाद बढ़ानी थी, 6 से 9 करनी थी। अच्छा, उसका फ़ायदा किसको होना था? पाकिस्तान की अवाम को होना था। उसका फ़ायदा किसको होना था? जुडिशरी को होना था, अवाम को होना था, लोगों को होना था। जजेस ने कितनी मुतअद्दिद बार मुझे भी कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना ज़्यादा काम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बिल्कुल चौक हो गई है। कुछ जजेस हैं, हालांकि और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ाइल कोर्ट है। और अब क्या उसमें हुआ, 6 से 9 के करने में नेशनल असेंबली में जो हमारा बिल था उसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। क्यों की नहीं पता, और लेकिन हमने किसी तरह वो करा लिया वहाँ से। जब वो सेनेट में गई तो सेनेट में पहले वो गई कमेटी में। कमेटी के अंदर जो अच्छे हैं, अब्बासी साहब हैं उसकी चेयरमैन है, तो उन्होंने उसमें एक किरदार अदा किया। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ अब्बासी की। और अब्बासी साहब, लेकिन वो लगे, हमें 5-7 दफ़ा उसकी मीटिंग हुई और बिल आखिर कमेटी ने उसको पास कर दिया। कमेटी के बाद जब वो सेनेट में गया तो अपोजिशन के बहुत लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ़ की, बड़ी आके पीठ भी ठोंकी, यार वाकई बड़े अच्छे आप काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन ला रहे हैं, यार शुक्र है एक पढ़ा लिखा लॉ मिनिस्टर आ गया। वो तमाम बातें की। और जब वोटिंग का वक्त आया तो अपोजिशन ने विद ड्यू रिस्पेक्ट पीठ दिखा के उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया अब सुनिए। अब ये कहना कि क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब जज साहब हैं, मौजूद जज साहब हैं, जब तक उनका रेफरेंस है, कि क्योंकि रेफरेंस फाइल कर दिया इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि पहले तो जी वो आप दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के भी जजेस बढ़ाएं। नैब की कवानीन में अहम तब्दीली ये की गई कि 5 करोड़ से ज्यादा करप्शन का मुलजिम जेल C क्लास का मुजरिम करार पाएगा। अभी हालिया मामलात में जेल की क्लास सिस्टम पे बड़ी बहस हुई है। ये भी कहा गया अपोजिशन की तरफ से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सो दोबारा ये बात अपोजिशन की तरफ से इतराज है कि क्योंकि जेलों में अपोजिशन ही ज्यादा है तो ये डायरेक्ट उनको अटैक करने के लिए बनाया गया है। मेरे ख्याल में फरिया साहिबा करना ये होगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो एक कौम का सरमाया भी हैं और कौम का ज़मीर हैं, और जर्नलिस्ट ने आपस में ये फैसला करना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब नैब के अमेंडमेंट्स स्टार्ट किए तो वो इतने ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत से जर्नलिस्ट ने इतनी ज़्यादा आड़े हाथों PTI की और LIs की गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया के बयान से बाहर। और फिर जब अमेंडमेंट नहीं होते नैब में तो फिर बहुत से जर्नलिस्ट फिर इस तरह सामने चीज़ रखते हैं कि देखिए तो बहुत ही गलत हो रहा है, आप अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डिबेट तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ अगर मीडिया सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेगी तो मज़ा नहीं आएगा। जो सही चीज़ है आपके दिलों में, दिमाग में, वो आपस में आप तय करके हमें बताएं, ताकि देखिए ये वो गवर्नमेंट है जो पब्लिक ओपिनियन को बड़ा इम्पोर्टेंस देती है। आई थिंक ये वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने पब्लिक ओपिनियन में अपने पब्लिक ओपिनियन का सेंस देखा और अपने फैसले चेंज किए, विड्रॉ किए, और ताकि पब्लिक ओपिनियन देखनी है। असल डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट होके आ गए, क्योंकि अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बन जाती है। असल डेमोक्रेसी वो है जब लोगों की यानी एहसास, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको देखा जाए, और पब्लिक ओपिनियन का जो पैमाना है वो मीडिया है, अखबारात हैं, TV है, सोशल मीडिया है। तो ये जो नैब की चीज़ है जो अमेंडमेंट की गई, तो कितना ज़्यादा फ्लैग उठा कि जी डिटरेंस होनी चाहिए, करप्शन का मुल्जिम है, सब बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अमीर हो गरीब हो। वो जेल में जाते हैं तो मज़े से रहते हैं, 5 स्टार होटल का माहौल होता है। अब जब उसको करने जा रहे हैं तो फिर ये चीज़ सामने आ रही है, ये क्यों कर दिया, वो तो सारी अपोजिशन है। तो ये ज़रा सा आप आपस में फैसला कर लें, फिर हमें बताएं। यकीनन सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, मीडिया तो सपोर्ट कर रहा है, आई वाज ओनली फॉरवर्डिंग जो कि ऑपोजिशन कह रही थी। देखिए ऑपोजिशन की बात तो मेरे भाई बहनें हैं और बेहतरीन लोग हैं, कोई मेरी इसमें दो ओपिनियन नहीं है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं है। ये अमेंडमेंट्स जो हो रही हैं, देखिए कुछ ना कुछ डिटरेंस की करप्शन में अगर क्रिएट नहीं हुई, चाइना में तो डेथ पेनल्टी है,
کرپشن کی ڈیتھ پینلٹی ہے, یہاں تو صرف سی کلاس دی جا رہی ہے. تو اس پہ اتنا شور اٹھ رہا ہے کہ کرپشن, اور دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, چاہے ایکس ہوں وائی ہوں, میں نام بھی نہیں لے رہا, وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہوں, کوئی بھی ہو, ٹریل دے دے, بتا دے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹریل نہیں دے سکتا, پلی بارگین کر لے, پلی بارگین نہیں کر سکتا تو یہ عدالتی فیصلے ہیں. گورنمنٹ کے ہاتھ تو ٹائڈ ہیں, our hands are tied, we can do nothing about it. تو اس پہ تنقید کرنا جائز نہیں. خاص طور پہ پراپرٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے کہا 15 روز میں جاری کیا جائے گا, یہ بڑے لوگوں کا بہت شدید مسئلہ تھا. اگین جب یہ ان قوانین میں ترمیم کی ذکر کیا جا رہا تھا تو پرائم منسٹر آپ وہیں پہ موجود تھے. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کتنی سنجیدہ ہے, کیونکہ یہ تمام کے تمام ڈائریکٹلی لوگوں کی زندگیوں سے ان کا تعلق ہے. سو یہ انہوں نے کہا تھا میں اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ بناؤں گا. آئی ایم شیور یو ریممبر. سو اس لٹمس ٹیسٹ کے بعد کیا کہیں گے آپ اپوزیشن کے بارے میں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے اپوزیشن اگر صرف برائے اپوزیشن کی جائے تو وہ ڈیموکریٹک انٹینٹ جو ہے اس کے برخلاف بات ہے. اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میڈیا جو ہے, جو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے, آپ دیکھیے کہ اب سپریم کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, جو کہتے ہیں کہ میڈیا از دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ. اور اگر آپ فورتھ پلر ہیں تو اپوزیشن کو ایکسپوز کریں, ہمیں بھی ایکسپوز کریں, رہنمائی کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. رائٹ. سو اگین کمنگ ٹو مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ ہے یا دھرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کیا اس کو روکا جا سکتا ہے یا فری سپیچ کی اجازت ہے؟ مشکل سوال کر رہی ہیں, لیکن جواب اس کا بڑا آسان ہے. جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا ہے, اور سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ وہ فیض آباد دھرنے والا ججمنٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اب پاکستان میں روڈوں پہ, سڑکوں پہ دھرنوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور کوئی دھرنا روڈوں پہ, سڑکوں پہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کو کوئی پروسیشن کرنا ہے, دھرنا کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہ کوئی گراؤنڈ مختص کیا جائے, اس کی اجازت جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ دے, اور وہ وہاں جا کے پیسفلی, کوئی ڈنڈے نہ لے کے جائے, کوئی چاقو چھری لے کے نہ جائے, کوئی بم لے کے نہ جائے, کوئی گنز لے کے نہ جائے, اور آپ کے پاس مائکرو فون ہے, آپ اسٹیٹ کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور جیسے ہائیڈ پارک کارنر ٹائپ کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ سپریم کورٹ نے اس دھرنے والے ججمنٹ میں دے دیا ہے. اور لہٰذا پاکستان کی ہر ادارہ, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے باؤنڈ ہے. تو ہم باؤنڈ ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں یا کوئی اور آئے, ڈنڈے لے کے نہیں آئیں, وہ گراؤنڈ موجود ہے اس میں آئیں, کوئی ویپنز نہ لے کے آئیں. اور دیکھیں یہ بڑی ذمہ داری ہے سب کے لیے, اور وہ آئیں اس گراؤنڈ میں, دیکھیں, بیٹھیں, پروسیشن کریں, تقاریر کریں, ایجوکیٹ کریں. میں تو آئیڈیلی چاہوں گا کہ اسلام پر, قرآن پر, دین پہ بہت اچھی بحث کریں, اس کی رہنمائی فرمائیں, کیونکہ یہ ان کا فورٹے ہے. تو گورنمنٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ان کو کوئی موڈ نہیں ان کو روکنے کا کہ وہ آئیں, لیکن اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پڑھ کے آئیں, اس کے پیرائے کو دیکھ کے آئیں, اور اس کے حساب سے اپنا دھرنا کریں, پروسیشن کریں گراؤنڈ میں. رائٹ. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. لاسٹ پروگرام میں آپ آئے تھے, تو اس وقت آپ سے میں نے 18ویں ترمیم کا سوال کیا تھا. آپ نے کہا تھا اس پہ یقیناً غور ہو سکتا ہے. کیا غور ہوا ابھی تک, یا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں 18ویں ترمیم قرآن حدیث نہیں ہے, آسمانی صحیفہ نہیں ہے, مین میڈ لا ہے. اور مین میڈ لا کا بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ وہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو وہ گزرتا ہے. جو قرآن و حدیث ہوتے ہیں, دے آر گڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہو, کوئی مین میڈ لا ہو, وہ ایوالو کرتا رہتا ہے. ابھی بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا, پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم دی, تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ بھٹو صاحب کا
کانسٹیٹیوشن پرفیکٹ نہیں ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح گیم آف نمبرز کی بات ہے, 2/3 میجورٹی جب ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. ابھی تو اپوزیشن سمپل لاز کو پاس نہیں کر رہی, تو یہ 2/3 میجورٹی تو جب ہوگی تب کی بات ہے یہ. رائٹ. سو موجودہ حکومت کے حوالے سے اس سے کچھ عرصے پہلے, کیونکہ کچھ تھوڑا سا کراچی پر آ جاتے ہیں جو اگین اٹس ون آف یور فورٹیز, کراچی کے مسائل کا ایک حل آپ نے دیا. آپ نے کہا وہاں پر آئین کی شق 149 لگا دی جائے. اس کے بعد قومی سیاست میں بھونچال آ گیا. اب بھی آپ اس چیز پر قائم ہیں؟ کراچی کمیٹی کے معاملے پہ اور میرے سٹیٹمنٹ کے معاملے پہ, آرٹیکل 149 پہ میری بڑی شکایت ہے میڈیا سے, کیونکہ میڈیا میرا اپنا ہے اور اپنوں ہی سے شکایت کی جاتی ہے. وہ چیزیں, وہ ہیڈنگ لگا دی میرے نام سے, وہ چیزیں لگا دی جو میں نے نہیں کہیں. اب آپ ذرا سا سنیے مجھے. بعض نیوز پیپرز میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, بعض چینلز نے یہ باقاعدہ ہیڈنگ لگا دی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر دے دیا جائے. میں نے تو نہیں کہا. کوئی ایسی میری سٹیٹمنٹ دکھا دیں جہاں میں نے یہ کہا ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو صوبہ سندھ سے الگ کیا جائے, دوسرا پروونس بنایا جائے. میں نے یہ بات کی نہیں. تو ایسی میڈیا نے انفارچونیٹلی, جب میں نے کسی میڈیا اینکرز کو اور میڈیا کے نیوز پیپرز کو جب میں نے یہ بات کی کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, یہ تو بہت ناجائز کیا آپ نے, تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ میڈیا کی سپن ہے, ابھی دیکھیں مزہ آ رہا ہے, مرچ مسالہ لگ رہا ہے, اس کو چلنے دیں. یہ کتنی ناجائز بات ہے. کسی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کسی کے خلاف. اور جب میں نے یہ بتایا کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا, تو اپوزیشن کھڑی ہو گئی. دیکھیں فاروق صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ واپس لے لیا. میں نے جو میرا سٹیٹمنٹ تھا وہ وہی سٹیٹمنٹ ہے, اب بھی وہی سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ سمپلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ پورے سندھ کے لیے فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس کے کرپشن کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں, اس کے کمپٹنس کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں, تو وہ ہر طرح سے فیل ہے. لہٰذا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے, اور دیکھیے جب تک لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا, چاہے وہ کراچی ہو, پورا سندھ ہو, لڑکانہ ہو. کراچی سندھ کا شہر ہے اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو پورے سندھ کی لوکل گورنمنٹ کو وچ انکلوڈز کراچی آرٹیکل 149 میں اور 140A میں امپاور کرنا چاہیے. اور 140A تو بات یہی کرتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کیا کر رہی ہے کہ کوئی فنڈنگ, اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو ایک میونسپل فنکشن ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے رکھ لیا اپنے پاس. ہر طرح کی ایسی چیز گورنمنٹ آف سندھ نے کی تاکہ لوکل گورنمنٹ کو